یوسف علیہ السلام نے گلے میں ڈال دیتی راما جی کو خوہ وچ دھکا ماریا یوسف علیہ السلام نو اس قمیص دی برکت دے نال آپ نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جبریل نے آکھیا کچھ مواقع ایسے نے کہ رب نے کہا جبریل جلدی کر تو میں اتنی جلدی کی کہ ادھروں بھراواں نے یوسف نو دھکا مار دیتا جدو دھکا ماریا میں سدرا تے سا تے قبر اس تے کہ یوسف کنویں دی سطح وچ آوندے میں آ کے اپنے پر تھلے بچا سکتی اور اتنے پھر ایک اور لطف والی بات ہے کہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا اس کے بارے میں مشہور ہے سی کہ یہ کنواں کڑوا ہے یہ پانی کوڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قدم اس کنویں میں لگے ربے کائنات کے قدموں کا صدقہ وجود حضرت یوسف علیہ السلام کا صدقہ اس کوڑے پانی کو میٹھا فرما دیتا. سبحان اللہ. تو فرماؤ اے کنواں کوڑا اس کا پانی کوڑا ہے. شور کوٹ کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کوڑے خوب کدی میٹھے نہیں ہوندے پاوے شہر میں کھڑا پائیے ہو. اللہ اکبر. لیکن اگر صاحبان تاثیر اس کنویں کو ٹچ کرتے تو رب کائنات پانی کی تاثیر کو تبدیل فرما دیتا. یوسف علیہ السلام کے وجود کے نال کوڑا پانی بولو ذرا میٹھا ہو گیا. اور اتنے پھر لکھاں کروڑا درود مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام اتھے وجود یوسف جائے. وجود یوسف اگر کنویں میں جائے تو وجود یوسف کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اور ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں. ایک بستی کے لوگ آ گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کنواں کڑوا ہے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کا وجود کنویں میں گیا تھا تو میٹھا ہوا تھا اب میں بھی کنویں میں اترتا ہوں. نا 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 وہ یوسف کے محمد یوسف کے بھی امام بن کے آیا ہے. فرمایا میں تو نبیوں کا تاجدار بن کے آیا ہوں. میرے غلاموں میں اپنا لوا دیتا ہوں تھوک مبارک اس کنویں میں ڈالتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے اس کنویں میں اپنا تھوک مبارک ڈالا. تھوک کی برکت سے وہ کنواں جس کا پانی کڑوا تھا رب کائنات اسی وقت اس کو میٹھا فرما دیا. شان ہے سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. وہ قمیص مبارک جی حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی وہ قمیص مبارک آپ نے اپنے بدن اطہر کو اتاری. راما کیا ابا جی ہم دیکھ سکتے نہیں. یوسف علیہ السلام نے کی کیتا اپنی قمیص اتاری. رب کائنات نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا اللہ فرماتا ہے جاؤ بقمیصی ہذا. توجہ میرے یہاں رکھو. میں اللہ کا قرآن پہ پڑھنا. یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے بھاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ. جی لے جانے ہیں. اس قمیص کو لے جا کے کی کریے اس قمیص کا اپا جی کی اکھاں کے نال کی تعلق
ہاتھ رکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا اس قمیص نو ابا جی کے چہرے تے ڈال دو. قمیص میری لے جاؤ اور جا کر اس قمیص کو ابا حضور کے چہرے پر ڈال دینا. پوچھا جی چہرے پر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمانے لگے ان کی آنکھیں اس قمیص سے روشن ہو جائے گی. سورہ یوسف پڑھ کے اور آؤ تو قمیص رہ کے ہوئے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے والد گرامی آپ فرمان دینے ہو گھر والے ہو اور آپ کے ساری آپ کے جتنے پتر سن وہ مصر میں سن. حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں سن. گھر میں جڑیاں نوحاں سن پوتریاں پوترے انہوں نے لگے کہن کہ منو تے میرے یوسف کی خوشبو پئی آ رہی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. پوترے پوتریاں نوحاں لگیاں کہن ابا جی تسی حالے بھی اس پرانی محبت میں تھی پھسے ہو. عرصہ ہویا یوسف چلا گیا پھول سارے چاچے کھائے پیار میں بگیار کھا گیا سی اور تسی حالے تک اس محبت کو دل میں رکھیا ہوا ہے. تسی کہہ رہے ہیں کہ سانو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر توجہ والے والی یاد رکھنا مفسرین نے کرام لکھتے ہیں حالے کرتا آپ نے کون پہنچیا نہیں 2 مہینے کے رستے سے دور ہوئے. کتنا دور ہے؟ 2 مہینے کا رستہ مسلسل چل کے ہوا ہے. پہلا میرا بھی ایک دیتا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ایک گل سے دسو ذرا چاہیے پیسی اے کہ کہتے مینوں قمیص کی خوشبو آ رہی ہے. اس قمیص کی جو یوسف نے پائی سی ہائے 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 نہیں سمجھے ہاتھ. قمیص کی خوشبو آ رہی ہے میری میرے پتر نے پائی سی. یہ نہیں آکھیا بلکہ کیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی. یہ تو راز کی جو میری سمجھ میں چاہے ہوئے اس وجہ تو نہیں آکھیا کہ میں یوسف کی قمیص کی خوشبو آ رہی ہے. اولاد نے نوحاں پوترے پوتریاں نے جواب دے نہیں سی کہنا کہ تسی اسے پرانی محبت وچوں کیوں بھئی قمیص کی محفوظ ہونی ہے کہ آج جو قمیص آ رہی ہے کہ یوسف کے مک گئے کنویں میں چلے گئے. آپ نے فرمایا نہیں ہم حضرات انبیاء میں سے ہیں. زمانے والوں جیسی خبر ہوتی ہے ویسی دیتے ہیں. ہم نے یہ مجھے بتایا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
بڑے راز میں یعقوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. پھر بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اگر اجازت ہوئے تو ایک نئی شے لگا پیش کر سبحان اللہ جو میں میرے رب کریم نے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائی. اکھاں چلیاں گئی ہیں, اکھاں چلیاں گئی ہیں, دل یقین ہے یوسف زندہ, یوسف زندہ, یوسف زندہ. اور اکھاں چلیاں گئی ہو کہ یقین دا اے عالم ہے کہ نبی دی اکھ دا اے کمال ہے کہ اکھاں تر گئی ہو کہ پھر یقین اللہ میرے میرا یوسف زندہ ہے کہ وہ اکھاں کی کسان ہوئے گی, اس سرے انور کی کسان ہوئے گی جس سرے انور کی اکھاں نے بغیر حجاب کو اپنے رب نہ چلوا کے کیا ہوا ہے. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی اکھاں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا سویا تو میں نے دیکھا تو راج کے دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. سونے کی تو دیکھا نہ اکھ پلٹی ہے نہ پھری ہے. ایک شہر اور بندہ دیکھے ٹک ٹکی بند کے 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ ایک وقت ایسا ہوتا کہ ادھر دیکھنا پھر ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا پھر ادھر. لیکن ایسا نہیں ہوا. نبی نے جدوں اپنے رب نو دیکھیا تے پھر اکھاں کھول کے دیکھیا. اللہ اکبر. انہیں تھی نقطہ یہ نکلیا یوسف علیہ السلام کی قمیص کا مسئلہ بیان کرنے وچ راز یہ کہ اگر اللہ دے نبی دے بدن دے نال قمیص لگ جائے, اگر خدا کے نبی کے بدن اطہر سے قمیص مس کر دے تو وہ قمیص برکت والی ہو جاتی ہے, شفا والی ہو جاتی ہے, وہ لائق تذکرہ ہو جاتی ہے. کہ رب کائنات خود اس قمیص کا تذکرہ قرآن میں بیان کرتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر نبی کے بدن سے قمیص لگ جائے وہ برکت والی ہے تو محمد کے بدن سے آمنہ کا بدن نہیں لگا ہوا. سید آمنہ کتنی شاندار طیبہ طاہرہ سلام علیہا کائنات کے سارے لوگوں کی ماں کی عزت اور عظمت میری نبی کی ماں کی عزت پر قربان ہو گیا. آپ اگر سننا چاہیں تو اس بات کو بھی بیان کرتا چلوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے چند دن کی عمر میں پنگوڑے میں کلام جو کیا تو سارے حیران ہو گئے. وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. سورہ مریم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا میدان بیان کروایا. بس آپ خاموش ہیں. بس آپ جب لنگر کھانا تو پھر کہتے ہیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا میعاد بڑی تفصیل سے بیان کروایا ہے. حضرت سیدہ مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر گود میں لیے بستی میں آئی
کہنے لگے کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، تیرے بھائی ایسے نہیں تھے، تم تو بڑے پاک باز تھے، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تیری بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ عرض کرنے لگی مولا کریم میں سب یہ تیری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، میں تو تیری بندی ہوں، بتا تو کیا کروں؟ رب کائنات نے فرمایا ان سے کہہ دے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، مولا میں تو چپ کر جاؤں گی، لیکن یہ جو تام کر رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ تیری شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تو مولا ان کا کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کا جواب دینے کے لیے تیری گود میں ہم نے اپنی روح کو رکھا، ہمارا کلمہ، ہمارا نبی تیری گود میں موجود ہے، اب تو چپ کر جا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، کیسے پیدا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ سب بولنے کے کان ایسا نکلنے دو من کانا فی المہد صبیا، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے بولے گا جو بھی ماں کی گود میں ہے، کیسے کلام کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے لگی بس میں نے تو چپ کر روزہ رکھا، اسی سے پوچھو یہ بتائے گا۔ اشارہ دی گئی، موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، بڑے انداز سے ناز سے آپ نے ماں کی گود میں بیٹھ کر، تفسیروں میں آتا ہے یہ ہاتھ اس شان سے اپنے رخسار کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور کہنے لگے میری بات میرے لیے پوچھ رہے ہو، میری بات سوال کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب عیسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کی عظمتوں کی قسم ہے، وہاں جو عیسیٰ کہتے نظر آ رہے ہیں سورہ مریم میں کوئی خدا کہتا نظر آ رہا ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں رب کریم نے بیان فرما دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آدھار سے اس دل نواز انداز سے اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں۔ بعد میں آنے والوں، عیسیٰ کی نسبت سے عیسائی بننے والوں، سنو میں پہلا کلام کر رہا ہوں اور زمانے کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا تو اب یہودیوں نے اعتراض ختم کر دیا۔ اعتراض کیا تھا اس کا باپ کون ہے؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اس کا باپ کون ہے؟ یہودیوں نے ادب سے سر جھکا لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ یہودی تھے، مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے یہ جملہ، وہ یہودی تھے، یہودی ہوتے ہوئے بھی اس بات پر ان کا ایمان تھا، اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں پاک ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے۔ ارے یہودی ہو کر یہ یقین رکھے کہ نبی کی ماں پاک ہوتی ہے، یہ کس قسم کے یہودی ہے جو کلمہ بھی محمد کا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کی ماں مشرکہ تھی، کافرہ تھی۔ اندوار سے
مسئلے کی سمجھ آئی؟ ہاں، وہ جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ جن پر اللہ کی مار ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کی مائیں پاک ہوتی ہیں، نبیوں کی مائیں پاک ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، خاموش ہو گئے۔ اگر ان پر اللہ کا غضب ہے تو جو کلمہ پڑھ کے محمد کی ماں کے بارے میں کہے کہ وہ مشرکہ تھی، وہ کافرہ تھی، ان کی مار کا کیا حال ہے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ کلام کیا، وہاں ایک عورت کھڑی تھی، صاحب تفسیر غیبی نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ ایک عورت کھڑی تھی، کہنے لگی واہ مریم، تو کتنی بھاگوں والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنے مرتبے عزت اور شان والی ہے، واہ مریم تیرے بیٹے نے کمال کر دیا ہے، تو کتنی عظمت والی ہے کہ تیری پاک دامنی کو تیرا بیٹا بیان کر رہا ہے۔ مریم نے اس کریٹیکل سچویشن میں اپنا چہرہ انور اس عورت کی طرف پھیرا اور فرمانے لگی تو کہہ رہی ہے میں عظمت والی ہوں، ارے میں تو اس کی عظمت کو سلام کرتی ہوں جس کی گود میں نبیوں کا سردار محمد آنے والا ہے۔ شان تو اس ماں کی ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ حضرت ذی وقار معلوم ہوا کہ نبی کے بدن سے اگر کپڑا لگ جائے برکتوں والا ہے، نبی کے بدن سے بدن لگ جائے برکتوں والا ہے، پھر کیا شان ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی۔ حضرت ذی وقار اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگی لگوائی، جسم سے کچھ خون نکالا جاتا ہے، درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ شاید ہم نے اپنے بچپن میں یہ منظر دیکھا ہے، مٹی کی ایک کجی ہوتی تھی، اس کو گرم کرتے تھے، بدن پر رکھتے تھے، جب وہ ٹھنڈی ہوتی تھی تو پھر وہ جسم کا خون کھینچ دیتی تھی، اس کو کاٹ کر نکال کر جسم کو صحت کا انتظام کیا جاتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پچھنے لگوائے، سنگی لگوائی، آپ کے بدن اندر سے خون مبارک نکلا۔ نبی کائنات نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وہ خون مبارک عطا فرمایا، اور سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا میرا یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیالے میں نبی پاک کا خون لے گئے۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کروں؟ نبی نے فرمایا ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اب کیا کیا؟ اندر کے مفتی نے فتویٰ دیا عامر ایسا موقع زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا، لمحہ نہیں لگایا، بسم اللہ پڑھی، پی گئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، کریم آقا نے پوچھا میرے صحابی اس خون کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ چھپا دیا ہے، غائب کر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا پی آئے ہو؟ پی آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ پی آیا ہو۔
بدن میں مصطفیٰ رہے، اس بدن کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ، اللہ اکبر حمدا کثیرا۔ حضرت جی وقت عبداللہ بن زبیر، آپ نے بھی نبی پاک کا خون مبارک دیا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا 17 دن تک، راؤنڈ اباؤٹ 70 days آپ کے بدلیہ کہاں کو سولی پر لٹکایا گیا، کہاں شہر مکہ، کہاں حرم کعبہ، ظالموں نے ظلم کیا۔ اب آپ بتائیے، گرمی ہو عرب کی، ایک دن میں بدن کا کیا حال ہوتا ہے، 2 دن میں کیا حال ہوتا ہے، 3 دن میں کیا حال ہوتا ہے، 17 دن گزر گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عبداللہ بن زبیر کی بدنیہ کر کے قریب سے گزرے، ہمیں ان کے بدن سے خوشبو کے حلے آتے رہے، جسم کٹا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، جسم کٹا نہیں، جسم پھٹا نہیں، جسم خراب نہیں ہوا۔ ارے سالم، تو کہتا ہے کہ محمد مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، ہوش کر، میرے نبی کا خون اگر کسی کے بدن میں آ جائے تو مرنے کے بعد اس کا بدن پر اتارا رہتا ہے، محمد کے بدن کا کیسا؟ کیا شان ہوگا مصطفیٰ کے بدن یا قدر کا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جی وقت لال بل 1980 کی بات ہے، پر ہمارے کلاس والوں کو ایک بڑا عذاب ہے، میں ڈاکٹر نصیر صاحب ہوا کرتے ہیں، بابا جی جنرل سٹور، ان کے تایا جان، اس وقت وہ سعودیہ میں تھے، اور یہ بات انہوں نے قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سنائی میں بھی پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے اگر اس بات میں مبالغہ ہو، جھوٹ ہو تو قبرستان کی مٹی مجھے قبول نہ کرے، میں نے خود وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ وہ منظر کیا تھا کہ روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے، سڑک وسیع کرنے کے لیے کھدائی کی گئی۔ جب سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے کھدائی کی گئی تو زمین کو کھودتے 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 میرے نبی کے ابا جان کی میت سامنے آ گئی۔ 1400 سال۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو بات یہ عام سی تھی، لیکن بعد میں جب یہ بات پھیلی تو پھر وہاں سیکورٹی کا اظہار کیا گیا، اور میں ابھی پچھلے دنوں یوٹیوب پر بھی بہت بڑے عالم دین تھے شام کے، ان کا بیان سن رہا تھا، وہ بھی اس موقع پر موجود تھے، لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا، ہمارے اپنے بیٹے کا بندہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے والد گرامی کے چہرے کی زیارت کی۔ عالم کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کا بدن یا طرح بالکل تر و تازہ تھا۔ کمینے کہتے ہیں کافر تھے، مشرک تھے، دیکھنے والے کہتے ہیں تر و تازہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 1400 سال کے بعد مصطفیٰ کریم کے والدین کی عظمت کو واضح کر دیا، زمانے کو دکھا دیا۔ حضرت جی وقار زمین کسی کافر کو، مشرک کو چھوڑتی نہیں ہے، اللہ والوں کے بدن کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی وقار میرا نبی کتنا پاک ہے، حضرت ام ایمن، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ پاک بی بی ہے ان کا بھی دودھ حضور علیہ السلام نے دیا ہوا، یہ بھی نبی پاک کی رضائی ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی ایک رات. اس رات حضور علیہ السلام اٹھے. گھر کے کونے میں ایک برتن پڑا ہوا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں بول مبارک کر دیا, پیشاب کر دیا. میں رات کو اٹھی, کہتی ہے مجھے پیاس لگی ہوئی. میں نے پیالے کے لے گئے پانی, میں پیالے کے قریب گئی, پانی کو میں نے پکڑا تو میں خود بخود اس کو پینے پہ مجبور ہو گئی. کیوں کہ اس پانی سے بھینی خوشبو آ رہی تھی. آپ نے اس خوشبو کا حق ادا نہیں کیا. تھا گیا پیشاب مبارک. ام ایمن کہتی ہے اس پانی سے مجھے خوشبو آ رہی تھی, میں نے اس کو پی لیا. 3-4 آقا کریم نے پوچھا یہاں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا. عرض کرتی ہے ہاں یا رسول اللہ پڑا ہوا تھا. مجھے رات کو پیاس لگی, میں نے پانی پی لیا ہے. نبی پاک مسکرانے لگے. حضور مسکرائے, فرمایا ماں تو نے جو رات پانی پیا ہے رہتی زندگی تک کبھی بھی تیرا پیٹ خراب نہیں ہوگا. اللہ نے اس میں شفا رکھی. کیا شان ہے میرے نبی کی. میرا نبی پاک ہے. کیسا پاک ہے جدھر نگاہ کرتا ہے اسے بھی پاک فرما دیتا ہے. اللہ اکبر حمدن کثیرا. باقی بات انشاءاللہ آگے چلے گی. ذکر یہ ہو رہی ہے کہ نبیوں کے ماں باپ صاحبان ایمان ہوتے ہیں. وہ معالینا ادھر